کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل پر ایک بہت تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خِصَالٍ، کہ رمضان کے اندر 4 باتوں کی کثرت اختیار کرو، 4 باتیں یہ بکثرت ان کا ذکر کرو، ان 4 عادتوں کو اختیار کر لو۔ ارشاد فرمایا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو۔ رب کو راضی کرنے والی اس میں سے 2 باتیں ہیں، اور فرمایا کہ خصلتین لا غنی بہما عنکم، کہ 2 باتیں اس میں سے ایسی ہیں کہ تمہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی یہ کرے بغیر تمہیں چارہ نہیں، کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، تو فشہادۃ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا پڑھنا۔ 4 باتیں کثرت سے کرنے کا حکم دیا، ان میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید، کلمہ رسالت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بار بار پڑھنا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تستغفرونہ، کہ اللہ پاک سے استغفار کرنا۔ استغفر اللہ مثلا یہ کہنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو گے، اور 2 باتیں کہ جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں، یعنی ہر صورت وہ چیز ہم نے کرنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا پہلی بات کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرو، جنت کا سوال کرو یہ، اور دوسری تم اللہ تعالی سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے پناہ مانگو۔ اب رمضان مبارک الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، پہلا ہی روزہ ہے، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 کام رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ دیگر حدیثوں کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ کہنا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں، 4 جملے یہ کہنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا فَبِأَيَّتِهِنَّ بَدَأْتَ، کہ جس سے چاہے تو ابتدا کر، یعنی پہلے الحمدللہ کہہ لے، سبحان اللہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، یا اللہ اکبر کے پہلے کچھ بھی کہے، کسی سے بھی ابتدا کر۔ ان 4 کلمات کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل یہ ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں کہوں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یعنی دنیا کی ہر چیز سے پیاری بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان 4 کلمات کو کہوں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بہت فضیلت کا باعث ہے، اور اس کے اور فضائل اپنی جگہ پر، ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے ذریعے سے بندے کے لیے درخت بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اور استغفار، یعنی اس استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور یہ بھی وہ عمل ہے کہ اس کا کم سے کم بندے کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے بندے کے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بندے کی دور ہو جاتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 70 مرتبہ اور بعض اوقات 100 سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک تھے۔ یہ دعا کرتے تھے اس لیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درجات بلند ہوں، استغفار کرتے تھے تاکہ درجات بلند ہوں، اور آپ کی امت کو اس سے تعلیم ملے،
ان کو سیکھنے کو ملے کہ وہ بھی استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ جنت کا سوال کرنا، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا تو کرتے ہیں، بکثرت دعائیں کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہماری دعائیں جو ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جگہ جگہ دعا مانگنے کا اور دعا کے ساتھ جنت کی دعا مانگنے کا حکم ارشاد، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کہ اللہ پاک جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے، اور باقاعدہ اس کے اوپر وعید کی گئی اور ڈانٹا گیا، تنبیہ کی گئی کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جنت کی طلب نہ کرے، جنت کا سوال نہ کرے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما اور مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ تو اس مہینے کے اندر دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، گھڑیاں برکتوں والی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جہاں اور دعائیں کریں تو وہاں پر اس کی بھی عادت بنا لے کہ اللہ سے جنت کا بھی سوال کریں اور جہنم سے پناہ بھی مانگے۔ اللہ پاک رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر ہمیں عمل کرتے ہوئے، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، کلمہ توحید کی، کلمہ رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 100 مرتبہ ہی پڑھ لیں، تسبیح بنا لیں اپنے، اور استغفار کرنے کی یعنی استغفر اللہ اتنا ہی کہہ لیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں جنت اور دوزخ کے حوالے سے کر لیں کہ اللہ پاک جنت عطا فرمائے، جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چاروں چیزیں حاصل ہوگی۔ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری 2 باتوں کے بارے میں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ چلے گا نہیں، اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے، کیونکہ مرنا یہ ہر ایک نے لازمی طور پر ہے، اور مرنے کے بعد 2 ہی مقام ہیں، یا جنت یا دوزخ۔ جنت میں جائیں گے یا نعوذ باللہ جس کا ایمان سلامت نہ رہا یا اعمال برے ہوئے تو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان دونوں سے پناہ، ایک کو مانگے بغیر اور ایک سے پناہ مانگے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر اس کی بھی کثرت کریں، اور اللہ کرے کہ اس کی برکت سے پھر ساری زندگی ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔